اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر سے یہ 20واں پروگرام ہے اس عنوان پر کہ توحید اور کلمہ طیبہ کے چند حقائق۔ آج بروز ہفتہ 24 شوال المکرم 1442 ہجری ہے اور 5 جون 2021 عیسوی ہے۔ تو عنوان ہمارا کلمہ طیبہ کے حوالے سے چل رہا تھا اور توحید بھی ایک اہم موضوع ہے۔ تو اس حوالے سے عرض ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ توحید ہی اس دنیا کا، اس کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے، تو یہ خود ایک سوال ہے کہ کیا توحید ہی اس کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے؟ اب عمومی طور پہ اس کے دو جواب ممکن ہیں۔ ایک گروپ کہے گا کہ جی ہاں توحید ہی سب سے بڑا سچ ہے، اور دوسرا کہہ سکتا ہے کہ جی توحید سب سے بڑا سچ نہیں ہے۔ اب دونوں کے حوالے سے اپنے اپنے یعنی رائے ہوگی، انداز ہوگا بیان کرنے کا۔ حقیر کا خیال یہ ہے کہ توحید اس کائنات کا سب سے بڑا سچ نہیں ہے۔ معاذ اللہ، کیا حقیر اللہ کو ایک نہیں مانتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حقیر بالیقین اللہ کو ایک مانتا ہے، محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول مانتا ہے۔ حقیر کے پیر و مرشد، ماں باپ الحمدللہ سب مسلمان ہیں، حقیر مسلمان ہے۔ بات صرف سمجھانے کی نیت سے ہو رہی ہے کہ اگر اللہ کو توحید ہی سب سے زیادہ محبوب تھی تو پھر تو وہ اکیلا تھا، وہ ازل میں اکیلا تھا، اس شان میں تھا کہ کوئی دوسری مخلوق نہ تھی۔ یہ لفظ تھا بھی نہ تھا، کیونکہ یہ لفظ بھی ایک مخلوق ہے۔ تو جب اللہ اپنی بالکل واحد شان میں موجود تھا ازل سے، اور اگر توحید ہی اس کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی تو وہ کسی کو بھی تخلیق نہ کرتا۔ اب جو شخص یہ کہتا ہے کہ جی توحید توحید توحید، تو اس کو یہ پوچھو کہ بھئی کیا تمہارا اپنا وجود نہیں ہے؟ وہ کہے گا کہ ہاں ہے۔ اسی طرح اگر ہم آس پاس نگاہ دوڑائیں اس دنیا میں، اس کائنات میں، تو ذرا غور کرو کہ اس زمین پر کتنی چیونٹیاں ہیں ہم نہیں جانتے، کتنے کوے ہیں، کتنے شیر ہیں، کتنے ہاتھی ہیں، کتنی مچھلیاں ہیں، کتنے مینڈک ہیں، کتنے سانپ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ صرف زمینی مخلوق کی بات ہو رہی ہے۔ ستارے کتنے ہیں ہم نہیں جانتے، کہکشائیں کتنی ہیں ہم نہیں جانتے۔ پوری اس خلا میں کتنے پتھر پھیلے ہوئے ہیں ہم نہیں جانتے، فرشتے کتنے ہیں ہم نہیں جانتے، جن کتنے ہیں ہم نہیں جانتے۔ تو اتنی بے شمار ان گنت مخلوقات کا ہونا، اور پھر جو توحید توحید کرے اس شخص کا وجود ہونا، اس بات کا اظہار ہے، اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ توحید بے شک ایک بہت بڑا سچ ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اللہ واحد ہے اور مخلوقات ہمارے لیے لامحدود ہیں۔ تو جب ہم مجموعی حیثیت میں دیکھتے ہیں تو اللہ بھی ہے اور مخلوقات بھی ہیں۔ تو توحید تو پھر واحد ہونے کا تصور تو اللہ نے خود آگے بڑھا دیا، بات کو آگے بڑھا دیا کہ مخلوقات کو تخلیق فرما دیا، مخلوقات کو پیدا فرما دیا۔ تو مخلوقات کا پیدا فرمایا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کو توحید کے علاوہ بھی کچھ محبوب ہے، اور وہ کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اسی کا تو کلمہ پڑھایا گیا، محمد الرسول اللہ کا۔ اسی کی نسبت سے تو دو دو والے جوڑے جوڑے والے مخلوقات کو پیدا کیا گیا۔ انسان مرد کے ساتھ عورت کو پیدا کیا گیا، شیر کے ساتھ شیرنی کو پیدا کیا گیا۔ تو جوڑے دار مخلوقات کا بنایا جانا اور ان گنت مخلوقات کا ہونا اس بات کا اظہار ہے، اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ توحید بے شک بہت بڑا سچ ہے، مگر مخلوقات کا وجود بھی تو ایک سچ ہے۔ تو گویا کہ توحید ہی سب کچھ نہیں ہے، مخلوقات کی بھی حیثیت ہے، اور ان مخلوقات میں سے سب سے اہم حیثیت کس کی ہے؟
جس کا حتمی شریعت میں کلمہ جاری فرمایا گیا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اس سیاق و سباق کو پھر سے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم یہ اپنے دوستوں کو، بچوں کو یاد کرواتے چلیں کہ اس پروگرام کا جو سلسلہ چل رہا ہے، 12ویں پروگرام سے ہم نے 12 ربیع الاول شریف کی نسبت سے یہ ذکر کیا تھا کہ کلمہ طیبہ میں کلمہ الوہیت کے 12 حرف ہیں اور کلمہ رسالت کے 12 حرف ہیں، اور 12 ربیع الاول کی نسبت کلمہ شریف سے ہے۔ پھر اب چلتے چلتے ہم اس 20ویں پروگرام میں اب یہ دیکھتے ہیں کہ بے شک جوڑے جوڑے دار مخلوقات کو پیدا کیا گیا۔ اب اس سب جوڑے کو اگر توحید کے تصور میں ایک اور مختلف زاویے سے دیکھیں تو یہ بھی تو ممکن تھا کہ تمام بنی نوع انسان کے لیے آدم علیہ السلام کے نام کا حتمی کلمہ جاری فرما دیا جاتا، وہی ابتدائی کلمہ ہوتا، وہی آخری کلمہ ہوتا، کیونکہ وہ ابو البشر ہیں۔ لیکن کیا پر لطف حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا۔ سجدہ کرنے والے فرشتے تھے، اور جن کو سجدہ ہوا وہ آدم علیہ السلام ہیں، لیکن ان کے نام کا حتمی کلمہ جاری نہیں فرمایا گیا، حالانکہ وہ تمام بنی نوع انسان کے یعنی ابو البشر ہیں۔ اب اس میں ایک حکمت تو یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ حتمی کلمہ اس نبی کا جاری فرمایا جائے گا جو سب کے لیے رسول ہے، جو سب کے لیے نبی ہیں، جنوں کے لیے بھی ہیں۔ اسی لیے سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام کا کلمہ حتمی کلمہ نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جن بھی شامل ہیں۔ تو جنات کا شامل ہونا بھی ایک یہ پہلو ہے کہ قیامت میں 2 ہی مخلوقات ہوں گی جن کا حساب کتاب کیا جائے گا، جن کے اعمال میزان پہ تولے جائیں گے، وہ جن یا انسان ہیں۔ تو اب اگر ابو البشر کا کلمہ حتمی جاری کروا دیا جاتا تو ممکن ہے کوئی جن یہ اعتراض کر دیتا کہ جناب یہ تو ہمارے باپ نہیں ہیں، ہم تو ان سے پیدا نہیں ہوئے۔ تو اس حوالے سے بھی سیدنا آدم کا کلمہ جاری نہیں فرمایا گیا، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ جاری فرمایا جانا اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ جن بھی حضور کے نور سے بنے ہوئے ہیں۔ اب اس پہ بعد میں بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ فی الوقت آپ یہ دیکھیں کہ 2 کی حقیقت بھی بڑی دلچسپ ہے۔ کلمہ بھی 2 ذاتوں کے نام کا پڑھوایا گیا ہے، اللہ کا، محمد کا، جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب جن 2 ذاتوں کے نام کا کلمہ پڑھایا گیا، انہی کی شان یوں دیکھیں کہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچتے ہیں، ہجرت ہوتی ہے، اور آپ سرکار کا مسجد قباء یا مسجد قباء میں استقبال کیا جاتا ہے، تو کیا ہی پر لطف حقیقت ہے کہ بہت سی احادیث کی کتب، بہت سی روایات کی کتب یہ بتاتی ہیں کہ وہ دن بھی 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ اور آپ کے سامنے ایک دلچسپ حوالہ سعودیہ عرب ہی کی ایک کتاب کا پیش کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ کتاب ہے جی، پریشیس جیولز ان ڈسکرائبنگ دا فیچرز آف دا پروفٹس ہولی سٹی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہر پاک کے حوالے سے ایک کتاب لکھی ہے، مدینہ شریف ہی کے ایک صاحب ہیں، عبدالعزیز کاکی ان کا نام ہے، یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ اس کا دوسرا جلد کا حصہ ہے جس میں الدر المنشور فی بیان معالم مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی العہد النبوی، یعنی عہد نبوی میں مدینہ شریف کی جو حالت تھی اور جو نشانیاں، مساجد اور دیگر جو باتیں تھیں وہ تصویروں سمیت اس کتاب میں بیان کی گئی ہیں۔ اور یہ جو صاحب ہیں ان کا مختصر سا تعارف بھی یہ بیان کر دوں کہ یہ PhD صاحب ہیں، اور عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن ابراہیم کاکی نے یہ کتاب 1431 ہجری میں لکھی تھی،
یعنی 2010 عیسوی میں، اور یہ مدینہ شریف ہی کے پیدا ہوئے، وہیں پہ پیدا ہوئے، وہیں پہ انہوں نے تعلیم حاصل کی، پھر مختلف یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کی۔ بی ایس سی کی ڈگری ہے جی ان کے پاس آرکیٹیکچر اور پلاننگ کی، اور پھر یہ لیکچرر رہے کنگ ساؤتھ یونیورسٹی میں، اور پھر دیگر سرکاری عہدوں پر ان کی ڈیوٹی لگی، یعنی مختلف یہ عہدوں پر اپنے ڈیوٹی سارا انجام دیتے رہے ہیں، مدینہ شریف کے ہیں، اور بعد میں انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کی ہے۔ تو پی ایچ ڈی بندہ سعودی یونیورسٹیوں کا پروفیسر، وہ اپنی کتاب میں یہ لکھ رہا ہے، کتاب آپ پہلے بھی دیکھ چکے، پھر سے دیکھ لیں، کہ یہ ایک سائٹ عربی اور ایک سائٹ انگلش نظر آ رہی ہے، تو اس کے صفحہ نمبر 501 پہ، یہ 501 نمبر صفحہ ہے، اور اس پہ یہ جو یلو ہائی لائٹڈ ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء شریف پہنچے تو وہ دن 12 ربیع الاول شریف کا دن تھا۔ تو اب اس ساری گفتگو کا خلاصہ آپ یوں سمجھیں کہ اللہ کی شان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول شریف کو پیدا فرمایا، کلمہ الوہیت میں 12 حروف رکھے، اور پھر جس دن ہجرت ہوئی، جب مسجد قباء شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوا، وہیں سے ہجرت کے سال کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ دن الحمدللہ 12 ربیع الاول شریف ہے۔ یہ مدینہ شریف ہی کی یہ کتاب کا آپ کو حوالہ پیش کیا گیا۔ تو اب آپ یوں سمجھیں کہ آج اگر 1442 ہجری ہے تو یہ 12 ربیع الاول شریف کی نسبت سے ہے، ہجرت سے ہے، مسجد قباء شریف سے ہے، اور حضور کے استقبال سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رہے کہ یہ وہ استقبال ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقوی سے تشبیہ دی ہے، نہ صرف تشبیہ دی ہے بلکہ واضح بیان کیا ہے کہ مسجد ہی یہ وہ ہے جس کی بنیاد تقوی پہ ہے۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اس کو یوں سمجھیں کہ تا قیامت آئندہ، کیونکہ ہمارے لیے ہجری کیلنڈر ہی زیادہ اہم ہے، کیونکہ اسکولوں کالجوں نے شمسی کیلنڈر کو زیادہ رواج دے دیا ہے، لیکن بہرحال قمری کیلنڈر کی اہمیت تو ہے، اور اس قمری کیلنڈر کی اہمیت یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ آج 1442 ہجری ہے تو یہ حضور کے استقبال کی نسبت سے ہے، یہ مسجد قباء میں 12 ربیع الاول شریف کی نسبت سے ہے۔ اب اس کو دوسرے زاویے سے سوچیں کہ تا قیامت آئندہ جو بھی واقعہ شمار ہوگا اس کی مدت ہجری کیلنڈر میں اسی واقعے سے شمار ہوگی، یعنی اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 ہجری میں مسجد اقصیٰ کو، فلسطین کو فتح کیا تو 17 ہجری کی نسبت 12 ربیع الاول شریف سے ہی بنے گی، مسجد قباء شریف سے ہی بنے گی، واقعہ ہجرت سے ہی بنے گی، سرکار کے مدینہ شریف پہنچنے سے ہی بنے گی، حضور کے استقبال سے ہی بنے گی۔ یعنی 17 ہجری کو اگر گنا جائے گا تو 12 ربیع الاول شریف کی نسبت سے گنا جائے گا، تو یوں کہا جائے گا کہ سیدنا عمر فاروق نے 17 ہجری میں مسجد اقصیٰ شریف کو فتح کیا، تو گویا کہ تا قیامت ہمارے اسلامی کیلنڈر میں ہر واقعہ ہجری کیلنڈر کے حساب سے حضور کے استقبال سے شمار ہوگا، واقعہ ہجرت سے شمار ہوگا، مسجد قباء شریف میں حضور کی آمد سے شمار ہوگا، حضور کے استقبال سے شمار ہوگا۔ اور یہ ہے کلمہ شریف کے وہ حقائق جو 12 کی نسبت سے ہیں۔ تو اب اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے مزید آگے بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ مزید حقائق کیا ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔